یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ وہ کیا؟ پیارے دوستو، سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو آپ ضرور سنیے۔ اس بیان میں بہت ہی خاص اور اہم باتیں آپ کو سننے کو مل جائیں گی، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو سنیے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ کمنٹ میں کچھ نہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیے۔ بیان کو آپ سنیے۔ آؤ نبی کی فکر دیکھو، قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے۔ ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا۔ وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شبارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے اور نبی کو موت آئی۔ توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت۔ ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتہ چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتے ہی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس۔ تو پتہ چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ ایسی بات ہے، ہمارے نبیوں سے ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے، ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں۔ ٹھیک، حضر یعقوب الموت، اس سے پتہ چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے بیٹے ہیں؟
کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے. ان کے اور ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے. میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا. نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان. اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے. قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا جو تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر نری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے. پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا. لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے؟ یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرا. سبحان اللہ. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں، علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی، آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا، تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے پیغمبر، آپ کا خدا مٹی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص کی. دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو، تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سکھ پیداوار ہو، قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا ہوتا. سہارنپور والوں، سہارنپور کے آس پاس والوں، بہت برا کیا تم نے. تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری بات مشکل تو نہیں لگی، اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایمان ہی ایک مشکل عنوان ہے نا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو، آپ کے ہمارے علماء کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا، یہ تو سمجھ میں آئے. تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے پوچھا، حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، مٹی کا ہے، سونے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسے ہے؟ تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی،
114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मज़ामीन हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए मज़ामीन ख़त्म ना हो, यही कुरान का मोजज़ा है। तौरात के सारे मज़ामीन, इंजील के सारे मज़ामीन, ज़बूर के सारे मज़ामीन, सहाइफ़ इब्राहीम और तमाम अंबिया के सहीफ़ों के सारे मज़ामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है, और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है, नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूँ, बा का नुक्ता नहीं, इसीलिए सूफिया अली को नातिक़े कुरान कहते हैं, मौला अली को नातिक़े कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना अली नातिक़े कुरान ज़रूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नातिक़े कुरान ज़रूर है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे से इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आज़म के पीछे से इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे से इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नातिक़े कुरान है तो मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का क्या बात है, क्या मर्तबा फारूक आज़म का क्या होगा, मर्तबा उस्मान गनी का क्या होगा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्क़ को अदल करम और हिम्मत में 4 शोरे हैं इन चारों के। ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्ज़ की गालिबन दस्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता, जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना। ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ते, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल्फ अब्र अजल तुरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते कमबख्त, कम से कम नात का तकद्दुस देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया, ऐसे ही है ना? बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है, उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीरुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान, दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान। कुरान 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 की सूरतों को देख लो, अल्लाहु अकबर। जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की बागों का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाहु अकबर। फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को का सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, चौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है, वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान
بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب ہے قانون کی کتاب، لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انسان کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، شجر کا ذکر بھی ہے، حجر کا ذکر بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، انسان کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کے گڈھے خط و خال بھی ہے، عمر کا سٹیاوا پن بھی ہے، احسن القصص، کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے آگ میں جانے کا ذکر بھی ہے، گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے، کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے، کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے، کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری آبادی کا ذکر بھی ہے، کسی کے فکری تقدس کا ذکر بھی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے بلکہ عقیدتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے، ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے، خلائیں بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، نبوت بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، فرعونیت بیان ہو رہی ہے، حمانیت بیان ہو رہی ہے، قارونیت بیان ہو رہی ہے، خلت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے، نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے، مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے۔ توجہ تو کریں، ایک قرآن ہے، سب مضامین کو سمیٹ لیا، بلکہ قیامت تک جتنے مضامین ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ آگے مضامین اور آئیں گے، قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے۔ دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ خلا ہے، خالی جگہ ہے۔ خلا بیکار ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، زمین کام کی، آسمان کام کا، خلا بیکار ہے، لیکن قرآن نے اس وقت کہا، توجہ کریں قرآن کا انداز، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے، وہ کھڑے ہوتا ہے بھی تو اللہ کا ذکر کرتا، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا، یہ زمین، یہ شفق، یہ افق، یہ سب ستاروں کی انجمن، یہ چاند، یہ چاندنی، یہ سورج کرنیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ پودے کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، خلا بیکار نہیں ہے، درخت بیکار نہیں ہے، شجر بیکار نہیں ہے، حجر بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ دیکھو اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے۔ آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ کس سے چل رہا ہے؟ یہ خلا سے تو چل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کرے، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے؟ 114 صورتوں میں ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں، ہاں، کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفضیل کے ساتھ ہے نا اخلاص، خالص نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں دھیان دینا، توجہ، میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگ رہی؟ بات سمجھانے میں کامیاب ہوں؟ سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے؟ ہاں، ایک ہی صورت اخلاص۔ اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو، مطلب کسی کے لیے نہ کرو، ایک کے لیے کرو۔ تو جو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا، اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا؟ بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
بولو بھائی دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا۔ پانی کے اندر پانی ملا دیا، لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی۔ ہے پانی، کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا۔ دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے، لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس سورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص۔ یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا۔ 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا، مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، انہو وہ وہی ہے، بے شک سبحان وہ اللہ۔ وہی ہے۔ جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کہا کسی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سورت اخلاص ہے۔ جی بتا اب کیا ہے تیرا تعارف، کیا ہے؟ توجہ، جی تیرا تعارف کیا ہے بتا۔ تو آواز آتی ہے قل، جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، پسند بھی نہیں کیا، وہاں شروع کہاں سے کیا؟ قل، اپنے آپ سے پہلے کسی کو کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دو، بے شک بے شک، اے محبوب آپ فرما دو سبحان اللہ۔ توحید کیا ہے، ذکر خدا کیا ہے؟ خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ۔ واہ واہ واہ، اپنا ذکر بعد میں ہو، اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، قل، آپ کہیے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو۔ اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے سنیوں پہ نہ لگاؤ، جی کیا بات ہے، پہلے قرآن کے خلاف قلم اٹھاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا۔ جی جی، اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے۔ وہی ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حمد بھی ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے ذہن ملا؟ یہ سورہ اخلاص سے ذہن ملا۔ رب فرما رہا ہے ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، محبوب تیرا ذکر پہلے ہوگا۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ۔ قل، آپ فرما دیجئے۔ پھر کہا جاتا ہے ہو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے، سبحان اللہ، وہ سمجھ، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا کوئی وہ کسی کا بیٹا۔ جو بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جس کا بیٹا ہو وہ بھی خدا نہیں۔ ہم سے کیوں لڑتے ہیں لوگ؟